تو اس میں کیا بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد بھی اگر سیدوں میں شامل نہ ہو سکے تو پھر تمہارا کلمہ پڑھنے کا، ایمان لانے کا فائدہ تو، نتیجہ تو کچھ نہ ہوا نا۔ تو تمہارا پڑھنا، اسلام میں پیدا ہونا، مسلمانوں کے گھر پیدا ہونا اور اسلامی تعلیمات کو سمجھنا سب بیکار ہو گیا۔ بات یہ اسلامی تعلیمات کو سمجھ لینا ہی ساری بات نہیں ہے، اسلام کو جان لینا ہی ساری بات نہیں ہے، بلکہ اس پہ عمل کرنا اصل بات ہے۔ تم اس کی تعلیم کو سمجھو نہ سمجھو مگر عمل کرو۔ لیکن ہمارے ہاں خواتین کی اکثریت جو اپنے آپ کو ماڈرن کہتی ہیں، جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتی ہیں، جو اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، ہم نیو ورلڈ میں رہتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس معاملے میں گمراہ ہو رہے ہیں۔ اگر وہ ان ہستیوں سے گائیڈ لائنز نہیں لیتی، ان سے ان کی زندگی پر عمل نہیں کرتی، ان کو اپنا رول ماڈل نہیں سمجھتی۔ دیکھیں، عقیدت ایک الگ چیز ہے کہ ہم کسی سے عقیدت رکھیں۔ اب عقیدہ تو ایسا ہے کہ ہندو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، انگریز یہودی بھی مان رہے ہیں۔ ماننے کا مسئلہ تھوڑی ہوتا ہے، یہ عقیدہ رکھنے کا مسئلہ تھوڑی ہوتا ہے۔ عقیدہ تمہارا یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ خالی ایمان ہی نہ لاؤ، اس پر عمل بھی کر کے دکھاؤ، تاکہ تمہارے قول سے، تمہارے فعل سے اسلام ثابت ہو جائے اور تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ آج اگر آپ کسی سے یہ بات کر دیتے ہو، خواتین برا مان جاتی ہیں، لوگ برا مان جاتے ہیں، پھر آخر میں آن کے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارے رب کا معاملہ۔ بالکل معاملہ تو ان سے رب سے تھا، جن کو اللہ نے یہ مرتبہ عطا کیا تھا۔ وہ اپنے رب کی مرضی پر تھے، اور جب انہوں نے اپنی رب کی مرضی کو کمال تک پہنچایا تو پھر رب ان کی مرضی پہ ہو گیا تھا۔ آج بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما شفاعت فرمائیں گی عورتوں کی، مگر کس کی؟ جن نے آپ کی زندگی کے عشر 80 اصولوں پر بھی عمل کیا ہوگا، کیونکہ عمل محبت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں، جس سے پیار کرتے ہیں، جس سے عقیدت رکھتے ہیں، کم از کم اس کی پیروی تو کریں۔ اور اگر ہم پیروی نہیں کرتے، صرف عقیدت ہی رکھتے ہیں، تو اس عقیدت کا ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہونا پھر۔ کیوں کہ ہم عقیدت تو احتراماً تو کرتے ہیں، مگر سرکش ویسی کے ویسے ہی ہیں۔ تو پھر اس عقیدے کا، اس عقیدت کا، اس احترام کا ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ کائنات میں کوئی ایسی عورت نہیں ہے جو رول ماڈل ایسی ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا ہماری خواتین کو، وہ جو کلمہ پڑھتی ہیں، جو مسلمان ہیں، جو نماز پڑھتی ہیں، جو اسلام پر عمل کرتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا رول ماڈل بنائے آپ کی ذات مبارکہ کو۔ تو میاں آج ایک خاتون جو ہے وہ کہتی ہے کہ ماضی میں مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئیں، بہت کوتاہیاں ہوئیں، مجھے علم نہیں تھا، یا میں جس جگہ پر تعلیم لے رہی تھی وہاں ہمیں یہ چیزیں پڑھائی نہیں گئی، اور اب جب ہم میاں حضور کی باتوں کو سنتے ہیں، میاں حضور کی ویڈیوز وغیرہ کو دیکھتے ہیں، تو ہم میں عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور ہم چاہتی ہیں کہ ہم عمل کریں، ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہیں، اپنے اندر جو ہے تبدیلی لانا چاہتی ہیں۔ تو اس کی ابتدا کہاں سے کرے؟ ایک خاتون خانہ جو ہے، یا ایک بیٹی، یا ایک بیوی، یا ایک ماں، کہاں سے اس کی ابتدا کرے؟ کس طرح اس کی ابتدا کرے؟ بات یہ ہے کہ
اگر ہماری سانس اکھڑنے سے پہلے ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم گمراہ تھے یا ہم خطائیں بہت کی ہم اسلام کے ان اصولوں پہ عمل نہیں کر سکے، تو وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس کے لیے، وہ کبھی بھی توبہ کر لے، ایک بات۔ اور جن کے پاس ابھی وقت ہے اور وہ توبہ کریں تو ان کو چاہیے کہ امہات المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان سب کی جو ہیں وہ سوانح عمری ہمارے پاس موجود ہیں، سوانح حیات ان لوگوں کی ہیں ہمارے پاس۔ جی، لیڈیز کو چاہیے کہ اس کا مطالعہ کریں، اس کا مطالعہ کریں۔ اور اس کو مطالعہ کر کے اس پر جتنا عمل کر سکتی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش شروع کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہماری خواتین شادی شدہ ہیں تو اپنے گھر کا ماحول اچھا کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ سیدۃ النساء ہیں، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں آپ کوئی کسر نہیں اللہ چھوڑتی۔ اکبر، سبحان اللہ۔ کوئی کسر کبھی نہیں چھوڑتی تھیں۔ تو ہماری بہن بیٹیوں ماؤں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کی ایسی خدمت کریں جیسے کہ آپ نے امام حسن امام حسین کی پرورش اور تربیت فرمائی، ایسے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت فرمائیں۔ ایسے نہ ہوں کہ پھر بعد میں بچے یہ کہیں کہ ہم نے تو دین پتہ ہی نہیں چلا ہمیں تو کیسا تھا، جیسے آج وہ کہہ رہی ہیں، کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان کی ویسی تربیت اگر کرتے، تھوڑی دین کی تعلیم بھی ان کو دلوا دیتے، تھوڑی دین کے معاملات بھی سکھاتے اور ان کے سامنے ہوتے تو شاید وہ یہ بات نہیں کہتی۔ تو آج ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ دوسری بات، شرم و حیا کا خاص خیال رکھا جائے، چار دیواری کا احترام کیا جائے، بلا ضرورت بلا وجہ بازاروں میں گھومنے سے رکیں، جتنا چاہے میک اپ کریں مگر اپنے شوہر کے لیے کریں۔ سبحان۔ وہ عورت جہنمی ہے جو عورت سنگھار کرے اور اس سنگھار پہ غیر مرد کی نظر پڑے۔ تو اپنے شوہر کے لیے جتنا چاہے سنگھار کریں تاکہ وہ خوش ہو، اور جب وہ خوش ہوگا تو اللہ بھی راضی ہوگا اور خوش ہوگا۔ سبحان۔ میاں بیویوں کا ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ کہ ہماری خواتین کو چاہیے کہ اس طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور عورت کے لیے عبادت سب سے بہترین عبادت اس کے شوہر کی اور اس خدمت اور بچوں کی اچھی تربیت ہے کہ وہ کر لے۔ اس کے بعد جو ٹائم ملے تو وہ وظیفے وغیرہ پڑھ سکتی ہے، اور وہ پھر وظیفے مؤثر بھی ہوں گے، اس کے فائدے مند بھی ہوں گے۔ مگر شوہر کی توہین کر کے، شوہر کی نافرمانی کر کے، بچوں کی تربیت کا خیال نہ کر کے اگر عورت سمجھتی ہے کہ میں چلا کر لوں، پڑھائی کر لوں، کامیاب ہو جاؤں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ عورت کے لیے شوہر کی دعا بد دعا بڑی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ۔ جس طرح اولاد بیٹے کے لیے ماں کی دعا اور بد دعا بڑی حیثیت رکھتی ہے، اسی طرح عورت بیوی کے لیے شوہر کی دعا اور بد دعا بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ تو چاہے کہ عورت کو اپنے شوہر کی دعائیں لے، اس کو خوش رکھے۔ اگر بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں، بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیویوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، ان کے اخراجات کا خیال نہیں کرتے، ان کے خرچے کا خیال نہیں کرتے، ان کو تکلیف میں رکھتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، ایسے ہیں، بہت لوگ ایسے ہیں،
لیکن اگر وہ عورتیں اس پہ صبر کرتی ہیں تو اس کا اجر بھی اللہ ہی دینے والا ہے ان کو، اور ان کا اجر جو ہے وہ صبر وہ رنگ لائے گا ان کے لیے، سبحان اور وہ آخرت میں ان کی جزا بن جائے گا۔ ہمارے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہماری توبوں سے ختم نہیں ہوتے، مگر ایسی کسی مشکل اور امتحان سے گزرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ سبحان تو بات یہ ہے کہ وہ بہنیں بھی بیچاری جن کے شوہر اچھے نہیں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان کی خدمت کریں اور صبر کریں، اور ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے ہمیں، اور ان کے لیے کوئی وظیفہ چاہے کریں بالکل، تاکہ یہ کہ شوہر کو ہدایت پہ لانا بھی ایک جہاد ہے۔ سبحان